عرفان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، میری جس لڑکی سے منگنی ہوئی ہے اس کا پہلے کسی سے تعلق تھا اور انہوں نے بدکاری بھی کی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ کرنا چاہیے یا توڑ دینا چاہیے؟ میں کسی کے پرسنل معاملات میں اس کو مشورہ نہیں دیتا، کیونکہ مشورہ دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جب تک 100% کسی کے حالات کا علم نہ ہو اس وقت تک مشورہ دینا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن میں جنرلی ایک اصول بیان کرتا ہوں کہ عورت کی جو سب سے بڑی صفت ہے نا، وہ ہے پاک دامنی۔ عورت اگر بدکاری کر لیتی ہے نا تو پھر مرد کو اس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں آتا۔ عام طور پر ایک ایسا وسوسہ دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ پھر وہ نکلتا نہیں ہے۔ وہ بال جو پیدا ہو گیا نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو عورتیں بدکاری سے توبہ کریں وہ توبہ میں سچی نہیں ہوتی، بہت سی بہت اچھی ہوتی ہیں جو پہلے برے حالات گزرے ہوتے ہیں لیکن پھر نیک بنتی ہیں، تو ایسی توبہ کرتی ہیں کہ اس کی مثال مشکل ہوتی ہے۔ لیکن ہم دلوں کے حالات جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی بیویوں میں کافر بھی پیدا کی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی کافر، لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی۔ تو ایسا تو ہمیں ملتا ہے کہ پیغمبر ہو ان کی بیوی کافر ہو، مگر ایسا نہیں ملتا کوئی پیغمبر ہو اس کی بیوی بدکار ہو، اس نے زنا کیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِدْتُ مِن نِکَاحِ اللَّهِ مِن صِفَا، یعنی حدیث کا مفہوم ہے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جو میرا نسب ہے، پیغمبر نے اپنے بارے میں فرمایا وہ نکاح کے ذریعے، اس میں کہیں بھی شک نہیں ہے۔ تو عورت جب مردوں سے اس کے تعلقات شروع ہو جائیں تو پھر جو ہے نا معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ہی ہم حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، ہندوستان، اس وقت تو انڈیا پاکستان ایک ہی تھا، تو ہندوستان پاکستان کی عورتوں کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ ہند اور پاک کی جو یعنی انڈیا کی جو عورتیں، جس میں نے بتایا بنگلہ دیش اور پاکستان بھی اس وقت داخل تھا، انہوں نے فرمایا کہ ہندوستان کی عورت میں سب سے بڑی صفت یہ ہے جس کی وجہ سے مرد کو اس کے ہر عیب کو برداشت کرنا چاہیے، وہ یہ کہ یہ اپنے شوہر کی ہوتی ہیں، یہ شوہر سے وفا کرتی ہیں۔ تو اس وقت یہ حالات تھے انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے، کہ علماء کہتے تھے کہ بھئی اپنی بیویوں کی قدر کرو آپ، اس لیے کہ یہ جو بھی ان کے اندر عیب ہونا وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اپنے شوہروں سے یہ جب ایک دفعہ باپ کے گھر سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں آتی ہیں تو ان کے سامنے شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اپنے لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پاک دامن سے پاک دامن لڑکی تلاش کریں، آگے اولاد کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور عورت کو بھی چاہیے پاک دامن مرد کو تلاش کریں۔ سورہ نور نے دیکھیں قصہ ہی ختم کر دیا نا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ کہتے ہیں پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے، اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے۔ والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے۔ تو گند میں گندوں کو منہ مارنے دیں، اور آپ کوشش کریں کہ پاکیزہ عورتیں تلاش کریں، اور پاکیزہ عورتیں کوشش کریں پاکیزہ مرد تلاش کریں، تاکہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے۔